صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں زمین، آسمان، گلیکسیز، یہاں سے آسمان تک کا سفر ایک ہی رات میں طے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا زمین سے آسمان تک وہ ساری چیزیں، پلینٹس، گلیکسیز، سولر سسٹم، ایکس وائی زیڈ، ساری چیزیں مجھے سجدہ کرتی ہیں، وچ مین عبادت کرتی ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی اسٹار، گلیکسیز کو آپ لوگوں نے عبادت کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے؟ یونیورس میں کوئی نہ کوئی ایک بات کامن تو لازمی ہوگی۔ آج سے کافی ہزار سال پہلے، 100 سال پہلے، لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ دنیا، ارتھ ہی سولر سسٹم کا سینٹر ہے۔ لیکن 400 سال پہلے اٹیلین سائنٹسٹ جس نے 2 لینسز کو الائن کرتے ہوئے دیکھا تو دور کی چیزیں قریب سے جا دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹے قسم کی ٹیلیسکوپ تو موجود تھی جو کہ سمندری فوجی سفری یوز کرتے تھے۔ اٹیلین سائنٹسٹ گیلیلیو نے یہ بہت بڑی ٹیلیسکوپ بنا کے اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس نے سورج اور چاند کو سب سے قریب جا دیکھا ان لینسز کی مدد سے۔ گیلیلیو نے پھر ان کی موومنٹ کو چیک کیا، ریسرچ جاری رہی۔ گیلیلیو نے جوپیٹر کو دیکھا، تو جوپیٹر کو دیکھتے ہی گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی دنیاؤں کی طرح بالکل گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینوں کے ڈفرینٹ دنوں میں بدل رہی ہے۔ تو یہی حال سیٹرن اور وینس کا بھی تھا۔ یہ سب کچھ پاسبل تبھی تھا کہ اگر وینس، سیٹرن، باقی پلینٹس سورج کے ارد گرد گھومنے لگ جائیں، دنیا کے نہیں، سورج کے۔ گیلیلیو نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں، سورج ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ بات سن کر گیلیلیو کی سارے یورپ کے چرچز ان کے خلاف ہو گئے کہ پوپ نے، اس کا کہنا تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، نہیں پوری دنیا کا یہی خیال تھا۔ اس وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے وہ سزا ملی کہ جس وجہ سے پوری زندگی جو ہے وہ گھر میں بند رہے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام بند نہیں کیا، جاری رکھا اور اس ریسرچ کو دنیا تک پہنچاتا رہا، اور آخر دنیا نے مانا کہ دنیا جو ہے یونیورس کا سینٹر نہیں ہے، اور دنیا گول ہے، گردش کرتی ہے سورج کے ارد گرد۔ باقی پلینٹس بھی جو ہے سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ 350 سال گیلیلیو کے مرنے کے بعد اس زمانے کے پوپ نے بھی پوری دنیا کے سامنے گیلیلیو سے جو ہے معافی مانگی کہ گیلیلیو ہم غلط تھے، آپ صحیح تھے۔ پھر دنیا بھی جو ہے سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آگے اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو کہ میں ابھی بتاتا ہوں، جیسے کروڑوں ستارے گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور پھر گلیکسی، وہ بھی ایک ملکی وے گلیکسی اربوں ستاروں سے جو ہے بنی ہوئی ہے۔ سارے بلین ستارے ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں اس ملکی وے گلیکسی میں، اور ہم تو ایک سولر سسٹم میں گھومتے ہیں۔ پھر ہماری دنیا سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، جیسے اربوں خربوں ستارے بن کے جو یہ کس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں سپر میسو بلیک ہول کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اس بلیک ہول نے، جو کہ ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے، پوری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے اس پورے سولر سسٹم میں جوپیٹر، وینس اور باقی جو پلینٹس ہیں جن کو اپنے ارد گرد ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، یہ سارے ملکی وے گلیکسیز یہ ایک چھوٹے سے دانے جتنے کلسٹر میں پائے جاتے ہیں۔ وہ گلیکسیز ملا کے ایک کلسٹر بناتی ہیں۔ کلسٹر بھی اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جیسے لاکھوں کروڑوں کلسٹر ملا کے ایک سپر میسو کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے سپر میسو کلسٹر ملا کے اور بھی زیادہ کلسٹر بنتے ہیں۔ لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ گلیکسی، سولر، سارے اسٹارز، یہ سب کچھ ملا کے ایک چیز کامن ہے کہ یہ ساری گلیکسیز، یونیورس، ایکس وائی زیڈ، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر کوئی اپنے آبجیکٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے تو انہوں نے بھی جو ہے فرشتوں کو بیت المعمور میں دیکھا کہ وہ جو ہے سجدہ نہیں کر رہے تھے، وہ بھی ایک چیز کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے سے عبادت سے کیا تعلق؟ تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔
یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں کہی ہیں؟ حج میں پوری دنیا کے مسلم مکہ پہ ہولی کعبہ میں جا کے جو ہے اللہ کے گھر پہ عمرہ کرتے ہیں اور بار بار اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ سرکل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے تب وہ اکیلا نہیں ہوتا، چاند، سورج، سولر، گلیکسیز، کلسٹر، یہ سارے ایک جگہ پہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ۔ وہ ساری چیزیں یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، لیکن ہم ان کی طرح عبادت کرتے ہیں جب مکہ میں جا کے اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومتے ہیں، سرکل لگاتے ہیں۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ کیسے؟ ہمارے مطابق کی طرح نہیں، پر اللہ کے نظام کے مطابق یہ ساری چیزیں جو عبادت کرتی ہیں اسی کو سجدہ بولتے ہیں۔ لیکن اللہ نے صرف پلینٹس، سولر، گلیکسیز، کلسٹر کے بارے میں نہیں کہا، اللہ نے ہر وہ جاندار، بے جان ساری چیزیں جو اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہیں وہ بھی عبادت کرتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشین گریس میں یہ کانسیپٹ بنا، کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہر کوئی ایٹم سے بنی ہوئی ہے، اس کو پوری دنیا 2000 سال تک بھول گئی۔ آج سے 200 سال پہلے اس ریسرچ پہ دوبارہ ریسرچ جاری ہوئی اور پھر پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں، اس سے بھی چھوٹے پارٹیکل موجود ہیں، پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز۔ پروٹون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹس سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ کروڑے اسٹارز ایک بلیک ہول کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز، چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا سب سے بڑی ہو، وہ ہر ایک چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے، طواف کر رہی ہے۔ جب مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو پھر ایٹم جیسی چھوٹی سی چیز یا گلیکسیز یا ایٹمز جو بھی ہے، کائنات کے فرشتے، ایکس وائی زیڈ، جتنی بھی کائنات ایک خلقی چیزیں ان کے ساتھ جا ملتا ہے انسان اسی طواف میں۔ کہ ہم کائنات کے وہ سب سے بڑے آبجیکٹس، گلیکسیز، کائنات کے آسمان، بیت المعمور جہاں پہ فرشتے ہیں، انہی کی عبادت کے ساتھ جو ہے ہم بھی شمار ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو آپ لوگ سمجھیں، اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں کہ کائنات کی ساری وہ چیزیں، بیت المعمور میں فرشتے، جتنا بھی کچھ ہے جو کائنات میں سب کچھ ہے، وہ جس طرح سے عبادت کرتی ہے، ہم جس طرح سے عبادت کرتے ہیں وہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی طرح عبادت کرتے ہیں کعبہ میں طواف کر کے، ہم انہی کی طرح سرکل میں گھومتے ہوئے انہی کے ساتھ جو ہے شمار ہو جاتے ہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ ساری چیزوں کا، طواف کا، عبادت کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جس دن یہ سرکل رک جائے گا اس دن سب کچھ فنا ہے۔